مسیح یسوع کے بابرکت زندہ جلالی نام میں سچائی ٹی وی چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو اور خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے ہم خدمت بھائی پاسٹر عارف سردار کا شکر گزار ہوں، بیٹے نبیل کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ موقع بخشا کہ میں آپ کی خدمت میں کلام پاک کی چند باتیں بیان کر سکوں اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دے سکوں۔ میرا نام پاسٹر پطرس یعقوب ہے اور حیدرآباد سے تعلق ہے میرا، اور آج جو خدا نے مجھے پیغام دیا، میسج دیا، وہ خداوند خدا کے پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 10واں باب پہلی سے 8ویں آیت تک ایک شخصیت ایسی گزری ہے، ان کے بارے میں یہ میسیج ہے، کلام ہے، اور یہ کلام صرف اسی کے بارے میں نہیں بلکہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہوگا، اور جتنے بھی اس وقت سچائی چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے میرا ایمان ہے کہ خداوند ان سب کو برکت دے گا۔ آئے ہم حوالہ پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے، اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی سے 8ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹون کا صوبے دار تھا جو اطلاعاتی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا، ہر وقت خدا سے دعا کرتا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ آسمان سے آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور دوڑ کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں، تیری خیرات، تیری یادگاری کے لیے خداوند کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی، تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں اور ان کو بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ آمین۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کا تعلق غیر قوم سے تھا، کرنیلیس نام، ان کے بارے میں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ایک ایسی باتیں سیکھتے ہیں کہ جو باتیں انسان کو نجات نہیں دے سکتی، وہ صرف مذہب کے لیے مخصوص ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، تو کرنیلیس جس طرح مذہب کے لیے مخصوص تھا، اس نے مسیح یسوع کے بارے میں سنا ہوا تھا، وہ بڑا دیندار شخص تھا، دعائیں کرتا، خدا کے خوف میں رہتا، خدا سے ڈرتا تھا اور بہت زیادہ خیرات دیتا تھا اور ہمیشہ دعا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزوں، جب کہ یہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ہمیں یہ جاننا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ انسان خیرات کر لے، انسان دعائیں کر لے،
انسان مذہب کے لیے مخصوص ہو جائے، وہ دیندار کہلائے یا خدا کا خوف رکھتا ہے۔ جس طرح کرنیلیس کا سارا گھرانہ خدا کا خوف رکھتا تھا، خدا سے ڈرتے تھے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو شیاطین بھی خدا کا خوف رکھتے ہیں اور شیاطین بھی خدا سے ڈرتا ہے۔ یعقوب کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، یوں لکھا ہے، یعقوب کا خط، اس کا 2 باب 19ویں آیت۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خداوند ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان بھی خدا کا خوف رکھتا ہے، شیطان بھی کانپتا ہے، شیطان بھی تھر تھراتا ہے، لیکن خدا کا خوف جو ہے ہماری زندگیوں میں بہت سی برکتیں لاتا ہے۔ خدا کا خوف کا مطلب کہ ہم نے تھر تھرانا، جو ایماندار ہے تھر تھرانا نہیں، کانپنا نہیں، بلکہ خدا کا خوف جب ہم رکھتے ہیں تو خوف خدا یہ ہے کہ خدا عظیم کی ہم تعظیم کرتے ہیں، خدا عظیم کی ہم عزت کرتے ہیں اور اس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، خدا عظیم کے ہم فرمانبردار ہو کر اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے خدا کا خوف۔ اور زیادہ خیرات دینا، اعمال 10 باب کی 2 آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو کرنیلیس ہے یہ خدا سے ڈرتا تھا، لکھا ہے کہ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ کرنیلیس ایک غیر قوم آدمی تھا، نہ تو وہ مسیحی تھا اور نہ وہ یہودی تھا، لیکن خدا پر پھر بھی یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ خداوند ہی ہے جو کچھ کرتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا روزوں کے ایام ہیں تو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے دعا اور روزہ کسی مقصد کے لیے رکھنا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری زندگی میں ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ اور جس طرح داؤد نے روزہ رکھا تھا سیموئیل کے 2 باب میں، 2 سیموئیل میں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو اس کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا، ایک نشانہ تھا، ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ اس کا بیٹا مرنے کو تھا اور اس نے بیٹے کی حیاتی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے روزہ رکھا۔ اور روزہ جب اس نے رکھا تھا تو 7واں دن ہو چکا تھا، لیکن خدا کی مرضی پوری ہوئی کہ وہ بچہ جو داؤد کا تھا وہ مر گیا۔ اور داؤد اٹھا، نہایا دھویا اور اس نے دوسرے کپڑے پہنے اور اس نے روزے کو ختم کیا کہ وہ 1 دن سے لے کر 7 دن کا روزہ تھا جو داؤد نے رکھا۔ اور جب بیٹا مر گیا تو اس نے کھایا پیا۔ میرے عزیزو، داؤد کے سامنے ایک مقصد تھا، روزہ رکھنا۔ تو جب اس نے روزہ رکھا تو جب وہ خدا کی مرضی پوری ہوئی تو پھر اس نے روزہ ختم کیا۔ ہم آستر کو دیکھتے ہیں، آستر اپنی قوم کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے روزہ رکھتی ہے۔ اس نے پوری رایا کو، لوگوں کو بتا دیا کہ آپ میرے ساتھ مل کر روزہ رکھیں۔ تو آستر کے سامنے عزیزو ایک مقصد تھا، مین مقصد، اور اس نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ اور اسی طرح جب ہم پرانے عہد نامہ یونا نبی کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر نینوا شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا۔ ان کے سامنے
ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد خدا کا تھا، کیونکہ ان کی بدی خدا تک پہنچی تو خدا نے کہا یونا نبی سے کہ نینوا جا اور ان سے کہے کہ وہ توبہ کرے۔ ان لوگوں نے توبہ کی، خاکسار بن گئے، حلیم بن گئے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، سر پر راکھ ڈالی اور زمین پر راکھ بچھا کر بن گئے۔ میرے عزیزو، یہ انکساری، فروتنی، حلیمی کا مقصد یا مطلب تھا، اور اس طرح خدا نے ان کی خاکساری کو دیکھا، ان کی حلیمی کو دیکھا، اور خدا نے اس روزے کو قبول کیا، اور وہ روزہ انہوں نے جانوروں کو بھی پانی تک نہ پلایا، نہ کچھ کھلایا، نہ خود کھایا، اور خدا نے ان کے دعا اور روزے کو قبول کیا۔ ہمارے سامنے عزیزو کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کے تحت ہم روزہ رکھیں تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے، ہماری زندگیوں میں مقصد پورا ہو، اور پھر اس روزے کو رکھنے کا بھی مقصد ہوتا ہے جو پورا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے مقصد رکھا۔ اور اسی طرح مین مقصد یہی ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں، دعا اور روزے میں ٹھہریں، تو ہماری زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ خدا کا کلام پیش کیا گیا، سنایا گیا، اور خدا آپ سب کو سننے والوں کو برکت دے۔ اور ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں سچائی ٹیلی ویژن کا، اور پاسٹر عارف سردار کا، بیٹے نبیل کا، اور ان کی پوری ٹیم کا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔